مقبول الدین کا سوال مباحثے کے قواعد سے ہٹ کر تھا۔ یہ گویا براہ راست تنقید تھی۔ چنانچہ وزیر الملک نے کوتوال شہر کو اس انداز میں بات کرنے سے منع کیا، لیکن لائت اسلامہ نے مقبول الدین کی بات کا برا نہ منایا۔ وہ تو ہنس رہا تھا، پھر کسی قدر دھیمی آواز میں بولا، میں کیسے اسلام قبول کر لوں؟ میں نے دیکھا ہے کہ مسلمان مخلوق خدا کے قتل کو جائز قرار دیتے ہیں۔ انسانوں کی بات تو چھوڑیں، کیونکہ میں نے اگر انسانوں کے قتل کی بات کی تو آپ نئے مباحث کا در کھول دیں گے، لیکن اسلام میں تو بے قصور اور بے زبان مخلوقات کا قتل بھی جائز ہے۔ آپ لوگ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اور ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ آپ کے مقدس پیغمبر بھی ایسا ہی کرتے تھے، جبکہ بدھ مت میں ایشور کی مخلوق کو آزار پہنچانا بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ ہم انسان اس زمین پر اسی صورت پر پرامن طریقے سے رہ سکتے ہیں جب ہم ہر زندہ مخلوق کو اس کی فطری آزادی کے ساتھ زندہ رہنے کا حق دیں گے۔ میرے نزدیک تو اسلام قتل و غارت گری کا درس دیتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہیں آپ میری اس بات کا برا نہ مان جائیں۔ لائت اسلامہ کا یہ سوال مہر النساء اور کوتوال شہر کے لیے تو ایک چونکا دینے اور لاجواب کر دینے والا سوال تھا، لیکن بصیر الملک نظامی سارا سوال سننے کے دوران مسلسل مسکراتے رہے، اور پھر لائت اسلامہ کی بات ختم ہونے پر وہ ان الفاظ میں بولے، مقدس لامہ، آپ کے مذہب کی تعلیمات کا زاویہ نظر درست نہیں۔ جس چیز کو آپ نخریب اور قتل و غارت گری سمجھتے ہیں، یہ کارخانہ قدرت میں توازن برقرار رکھنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ میں یہ بات آپ کو ایک بہت ہی آسان مثال کی مدد سے سمجھا سکتا ہوں۔ آپ ایک ایسا جزیرہ فرض کریں جہاں ہر طرح کی مخلوقات آباد ہیں، پرندے، درندے، چرندے اور نباتات وغیرہ۔ آپ فرض کریں کہ آپ نے اس جزیرے پر موجود درندوں کو یہ سوچ کر وہاں سے ہٹا دیا کہ یہ تمام درندے جو گوشت خور جانور ہیں، بیچارے سبزی خور جانوروں یعنی چرندوں کو قتل کر دیتے ہیں، تو نتیجتاً کیا ہوگا؟ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ وزیر الملک اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ لاما کی آنکھوں میں عجیب طرح کی چمک تھی۔ مہر النساء اور اس کا باپ پتھر کی طرح گمسم بیٹھے بصیر الملک کی اس عجیب و غریب مثال کو سن رہے تھے۔ کچھ توقف کے بعد بصیر الملک نے پھر کہا، ہوگا یہ کہ جب تمام گوشت خور درندے اس جزیرے سے ہٹا دیے جائیں گے تو تمام سبزی خور چرندوں کو دشمن کا کوئی خطرہ نہ رہے گا، اور یوں ان کی رفتار افزائش نسل کئی گنا بڑھ جائے گی۔ جلد ہی جزیرہ سبزی خور جانوروں سے لبالب بھر جائے گا، کیونکہ سبزی خور جانوروں کی رفتار تناسل قدرتی طور پر بے حد زیادہ ہے۔ سبزی خور چرندے پہلے کی نسبت کئی گنا بڑھیں گے تو وہ جزیرے پر موجود تمام سبزہ چٹ کر جائیں گے۔ غالباً 6 ماہ یا 1 سال کے اندر اندر جزیرے پر کوئی درخت باقی نہ رہے گا، اور سرسبز و شاداب جزیرہ ایک خشک اور چٹیل چٹانی سلسلہ بن کر رہ جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ بصیر الملک ایک مرتبہ پھر خاموش ہو گئے۔ اب ان کی نگاہیں لائت اسلامہ کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ لائت اسلامہ متجسس تھا، جبکہ کوتوال شہر اور اس کی بیٹی بے پناہ انعماق کے ساتھ اس حیران کر دینے والی مثال کو سن رہے تھے۔ مزید تھوڑا توقف کرنے کے بعد بصیر الملک نے اپنی بات یوں مکمل کی، اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ تمام سبزی خور جانور جنہوں نے جزیرے کا سبزہ ہڑپ کر لیا تھا، اب خود خوراک کی کمی کی وجہ سے بڑی تیزی کے ساتھ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ غالباً 3-4 ماہ کے اندر اندر تمام چرندے بھی لقمہ اجل بن جائیں گے۔ کچھ عرصہ تک کیڑے مکوڑے اور بعض کرم خور پرندے جزیرے میں موجود رہیں گے، بالآخر وہ بھی فنا ہو جائیں گے۔ لیجئے، ایک سرسبز و شاداب اور جنت نظیر جزیرہ چند دنوں میں ویران کھنڈر بن گیا۔ دیکھا آپ نے، قدرت کا انوکھا نظام۔ کسی مخلوق کا قتل کسی دوسری مخلوق کے ہاتھوں علامت تخریب نہیں، بلکہ عظیم توازن کی نشانی ہے۔
ہم انسان بھی آفاقی قانون کے پابند ہیں اور جسمانی طور پر ہم پر بھی قوانین قدرت کا اطلاق ہوتا ہے۔ مسلمان جب شکار کھیلتے ہیں تو یہ اسی نظام توازن کا حصہ بن کر یہ عمل اختیار کرتے ہیں جو قدرت کی منشا تھا۔ شہ نظامی کا بصیرت افروز جواب اتنا مدلل تھا کہ لاما کی بولتی بند ہو گئی۔ پہلی بار وہ ذہین نوجوان ہکا بکا رہ گیا۔ اسے اپنی نظروں میں بودا کا سارا فلسفہ دھڑام سے گرتا ہوا محسوس ہوا۔ مہرالنساء کا سینہ فخر سے پھول گیا۔ کوتوال شہر کی بھی یہی حالت تھی۔ اب اسے اپنی تفتیش کاری بھول چکی تھی۔ سب لاما کی طرف دیکھنے لگے۔ سب یہ جاننا چاہتے تھے کہ اب لاما کیا کہتا ہے۔ لاما نے مہرالنساء کی بدر منیر جیسی روشن آنکھوں کی تاب نہ لاتے ہوئے کسی قدر بوکھلائے ہوئے لہجے میں وہی سوال کر دیا جس کے نہ کرنے کا وہ قبل ازیں اندیہ دے چکا تھا۔ تو پھر ایسا کیوں ہے کہ مسلمان اپنے جیسے دوسرے انسانوں کو کافر کہتے ہوئے ان کے قتل کی اجازت دے دیتے ہیں؟ آپ کی مقدس کتاب قرآن میں لکھا ہے کہ دوسرے مذاہب کے ساتھ جنگ کرو اور کافروں کو قتل کرو۔ اس طرز کا سوال لاما کی بوکھلاہٹ کی نشانی تھا۔ بصیر الملک سنجیدگی سے لاما کا سوال سنتے رہے۔ آخر میں مدبرانہ لہجے میں بولے، دیکھیے، ہماری مقدس کتاب قرآن حکیم میں کہیں نہیں لکھا کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو قتل کرو۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو سلامتی کی بات کرتا ہو، جبکہ کافر ہمارے نزدیک وہ ہے جو مسلمانوں کی سلامتی والی بات کا انکار کرے، گویا کفر کرے۔ کافر کا تو لغوی مطلب ہی یہ ہے کہ انکار کرنے والا۔ قرآن کریم میں بھی یہ نہیں لکھا کہ کافروں کا قتل کرو۔ قرآن حکیم میں تو لکھا ہے کہ انکار کرنے والوں کے سرداروں کو قتل کرو۔ دراصل عامت الناس جب حقائق سے انکار کرتے ہیں تو وہ فی الحقیقت اپنے سرداروں کے کہنے پر ہی کرتے ہیں۔ مقدس لاما، دیکھیے، اسلام محض ان لوگوں کو جان سے مار دینے کا حکم دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی زمین پر سلامتی کا نظام قائم ہونے کے خلاف صفارہ ہوتے ہیں۔ اسلام تو آپ کے مذہب بدھ مت سے کہیں زیادہ اس بات کا آرزومند ہے کہ زمین پر انسان کے دکھ درد کا مداوع ہو سکے۔ اب لاما کی حالت غیر تھی۔ وہ آنکھیں بھاڑے شہ نظامی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ لاما نے اس نشست میں یکے بعد دیگرے شیخ سے کئی سوال کیے۔ وہ دونوں دیر تک محو گفتگو رہے۔ کوتوال شہر کو یقین ہو گیا تھا کہ لاما باطنیوں کا جاسوس نہیں۔ لاما شدید حیران تھا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی 4 سالہ تپسیا مسلمان عالم کے ساتھ ایک ہی نشست میں خاک ہو گئی۔ اسے یوں لگا جیسے سچائی کا مذہب تو فی الحقیقت اسلام ہی ہے۔ اب لائتس لاما کی زبان مزید کوئی سوال کرنے کی جرت ہی نہ کر پا رہی تھی۔ لاما کو کافی دیر کے لیے خاموش دیکھ کر کوتوال شہر اور مہرالنساء مسکرا دیے۔ چنانچہ گفتگو کی محفل برخاست ہوئی اور دسترخوان پر کھانا چنا جانے لگا۔ وہ بدھوں کی بستی میں مقیم تھا، لیکن اس کا دل و دماغ یہاں نہیں تھا۔ اسے گزشتہ شب کی گفتگو کا ایک ایک لفظ یاد آ رہا تھا۔ حسین دوشیزہ مہرو کی چمکتی ہوئی آنکھیں اور اس کے دانا استاد بصیر الملک کی حیران کر دینے والی گفتگو لائتس لاما کے ذہن پر ثبت ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ رات بھر کروٹ کروٹ تڑپتا رہا۔ صبح ہوتے ہی اسے اپنی عبادات کے لیے گوتم کے عظیم الجثہ بدھ کی طرف جانا تھا، لیکن وہ بستر پر ہی لیٹا رہا۔ اہل بستی کے لیے یہ بات بڑی عجیب تھی۔ ایشور کا اوتار اور ان کا مقدس لاما آج اپنی ضروری عبادات کے لیے کمرے سے نکلا ہی نہیں تھا، لیکن کسی میں اتنی جرت نہ تھی کہ وہ لاما کے کمرے میں جا کر اس کی خیر خیریت پوچھتا۔ دن چڑھے تک لائتس لاما کی یہی حالت رہی، اور پھر جب سورج کافی بلند ہو گیا تو لائتس لاما اپنے کمرے سے نکل کر بامیان شہر کی جانب چل دیا۔ سب لوگ حیران تھے کہ آج مقدس لاما کے ساتھ کیا معاملہ ہے، لیکن لاما کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بامیان جا رہا تھا۔ وہ پیدل ہی تھا۔
یہاں سے چند فرسنگ کے فاصلے پر شہر پناہ کا دروازہ تھا اور وادی کا یہ تمام علاقہ بامیان کے مضافات پر مشتمل تھا۔ لاما پیدل چلتا ہوا شہر کے نزدیک آن پہنچا۔ بیرون شہر ایک وسیع شاہراہ غزنی کی جانب چلی گئی تھی۔ شہر سے نکلتے ہی تھوڑی سی آبادی تھی۔ یہ دراصل شہر پناہ کے سامنے سڑک کے دونوں اطراف میں سوداگروں اور مسافروں کے لیے بنائی گئی چند سرائے تھیں۔ اکا دکا دکانیں بھی یہاں تھیں جہاں سے مضافاتی بستیوں کے باشندے اشیاء ضرورت خریدتے تھے۔ لائدس ایک سرائے کے سامنے سے گزرنے لگا تو اسے ایک عمر رسیدہ شخص نے روک لیا۔ آج لائدس نے اپنا مخصوص لامائی لباس نہ پہن رکھا تھا، بلکہ وہ بامیان کے عام شہری لباس میں ملبوس تھا۔ عمر رسیدہ شخص نے لاما کو روکا تو لاما ٹھٹک گیا۔ یہ ایک نورانی چہرے کا مالک بزرگ تھا جس کا چمکتا ہوا چہرہ اور دودھ کی طرح سفید داڑھی اس کے نیک بزرگ ہونے کی نشانی تھی۔ عمر رسیدہ شخص کی پیشانی پر یمنی اشرفی کے برابر سجدوں کا نشان تھا۔ مسلمان اس نشان کو محراب کہتے تھے اور تقدس کی علامت سمجھتے تھے۔ چنانچہ عمر رسیدہ شخص کی سفید ریش اور محراب کو دیکھ کر لائدس دل ہی دل میں اس کی بزرگی اور زاد و عبادت کا قائل ہو گیا۔ عمر رسیدہ شخص کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے لاما کو روکتے ہی گھور گھور کر دیکھنا شروع کر دیا اور پھر کچھ دیر بعد کہا، تم بدھ مذہب کے نئے لاما ہو؟ تم کل کوتوال شہر کے گھر کیوں گئے تھے؟ اس کی بیٹی نے تمہیں بلایا تھا۔ شاطم کی آنکھوں سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ شاطم ہر خبر رکھتا ہے۔ تم چاہو تو میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ اس وقت تمہاری جیب میں تبتی اشرفیاں ہیں۔ کہو میں نے جھوٹ کہا؟ بتاؤ کیا میں جھوٹ کہتا ہوں؟ بوڑھے شخص کا لہجہ پر اسرار اور جہریانہ تھا۔ لائدس دل ہی دل میں اس کی غیب دانی کا قائل ہو گیا۔ بوڑھے کی آنکھوں میں کچھ ایسی کشش تھی کہ لائدس نے خود کو بوڑھے کی گرفت میں محسوس کرنا شروع کر دیا۔ عمر رسیدہ شخص جس نے اپنا نام شاطم بتایا تھا، لاما کی آنکھوں میں مسلسل آنکھیں ڈالے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ لیکن تجربہ کار لاما گزشتہ 4 برس میں ایسی ذہنی اور نظری تپسیاؤں سے گزر چکا تھا کہ اب اس کے لیے کسی پراسرار آدمی کی کھینچتی ہوئی آنکھیں اتنی طاقتور نہ تھیں جتنی کسی عام شخص کے لیے ہو سکتی تھیں۔ پھر بھی لاما سہم سا گیا۔ وہ شاطم کی تیز نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے نیچے دیکھنے لگا۔ اب شاطم کے چہرے پر ایک مخصوص مسکراہٹ دکھائی دے رہی تھی۔ غالباً اس نے اپنا مقصد حاصل کر لیا تھا۔ شاطم لاما کے مزید نزدیک ہو گیا اور تحکمانہ لہجے میں لاما سے مخاطب ہوا، چلو سرائے میں چلو، میرے ساتھ سرائے میں چلو۔ میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ آئندہ تمہارے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے۔ نہ جانے شاطم کے لہجے میں کیا بات تھی کہ لائدس چپ چاپ اس کے پیچھے چل پڑا۔ عمر رسیدہ شاطم اپنی لاٹھی ٹیکتا ہوا آگے آگے چل دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں سرائے میں موجود تھے۔ شاطم فی الحقیقت ایک باطنی تھا، ایک خطرناک باطنی جس کے چہرے پر عیاری، مکاری اور کراہت پہلی نظر میں دکھائی نہ دیتی تھی۔ پہلی نظر میں شاطم نورانی چہرے کا مالک ایک عبادت گزار بزرگ دکھائی دیتا تھا۔ سرائے میں پہنچ کر شاطم نے لاما کو ایک علیحدہ کمرے میں لے جا کر قالین پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ چاروں طرف گاؤ تکیے لگے تھے اور پہلی نظر میں یہ کمرہ کسی معتبر معلم کا حجرہ خصوصی دکھائی دیتا تھا۔ کمرے میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ شاطم نے بیٹھتے ہی لائدس سے کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ شاطم سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی۔ میں تمہیں بتاؤں تمہارے دل میں کیا ہے۔ تم اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، تم بے چین ہو۔ کوتوال شہر کی بیٹی نے تمہیں الجھا دیا ہے۔ تم یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ اب اسلام کے بارے میں اپنی کون سی رائے قائم کرو۔ تمہارے دل میں یہی ہے نا؟ اب تو لائدس کی حیرت سچ مچ آسمان کو چھونے لگی۔
کیونکہ یہی حقیقت تھی جو ضعیف العمر شاطم بتا رہا تھا۔ چنانچہ لائتس نے اپنے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے اور کسی قدر جھجکتے ہوئے جواب دیا، جی ہاں اے نیک بزرگ، میں الجھ چکا ہوں۔ میں نے 4 سال کی تپسیا میں جو کچھ حاصل کیا وہ سب مجھے ڈوبتا دکھائی دیتا ہے۔ میرے سینے پر بدھ کا بوسہ ثبت ہے، لیکن کل رات کوتوال شہر کی دعوت میں موجود مسلمانوں کے عالم نے میرے سارے نظریات بدل دیے۔ آج میں نے اپنے مذہب کی عبادت نہیں کی اور سیدھا شہر کی جانب چل دیا۔ میں اس بزرگ سے دوبارہ ملنا چاہتا ہوں اور اپنے مزید سوالات کا جواب بھی چاہتا ہوں۔ لائتس کو محسوس ہوا جیسے مسلمان عالم کا ذکر سنتے ہی بوڑھے شاطم کی آنکھوں میں چونکنے کی لہر دوڑ گئی ہو، لیکن فوراً ہی شاطم نے اپنے تجسس پر قابو پا لیا۔ بوڑھا شاطم محض شاطم ہی نہیں، بے پناہ شاطر بھی تھا۔ یہ فی الحقیقت بامیان میں موجود باطنیوں کا سرغنہ تھا۔ اسے جو ہی لائتس کی گفتگو میں کسی مسلمان عالم کا ذکر سننے کو ملا، وہ دل ہی دل میں بری طرح چونک گیا۔ اب تک اس نے جتنی غیب کی باتیں لائتس کے سامنے کی تھیں، یہ سب فی الحقیقت اس کا علم غیب نہیں تھا، بلکہ اس کے جاسوسوں کی لائی ہوئی خبریں تھیں۔ بامیان میں خفیہ طور پر مقیم باطنی جاسوسی کے ایک زیر زمین اور خفیہ نظام کے ساتھ منسلک تھے۔ وہ جب چاہتے شہر کے کسی بھی اہم شخص کو خفیہ طور پر قتل کر دیتے۔ 12ویں صدی کی ابتدا میں مسلمانوں کے سامنے سب سے سنگین مسئلہ باطنیوں کا تھا۔ اس زمانے میں باطنی پوری اسلامی سلطنت کے کونے کونے میں پھیل چکے تھے۔ باطنیوں کی تحریک ایک خوفناک اور پراسرار تحریک تھی۔ عمر رسیدہ شاطم بھی اسی تحریک کا ایک معتبر رکن تھا۔ وہ حسن بن سبا کے خاص الخاص ساتھیوں میں رہا تھا۔ آج کل شاطم جیسے عیار باطنی کے ذمہ صرف ایک ہی کام لگایا گیا تھا، اور وہ تھا عالم کبیر بصیر الملک نظامی کا قتل۔ جو ہی لاما کی زبان سے شاطم نے مسلمان عالم کا ذکر سنا، اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ حالانکہ وہ لائتس کو گھیر کر ہی اسی مقصد کے تحت لایا تھا کہ اس نوجوان کو اپنے جال میں پھانس کر اس سے کام لے سکے۔ اسے معلوم تھا کہ لائتس کا تعلق کوتوال شہر کی بیٹی کے ساتھ پیدا ہو گیا ہے۔ وہ اس نوجوان کے اسی تعلق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ شاطم نے دھیرے دھیرے لائتس کو اپنے شیشے میں اتارنے کے کام کا آغاز کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے لائتس کے لیے خوش ذائقہ پھل اور میوے منگوائے، جن کے ہمراہ خوش رنگ مشروبات بھی تھے۔ اب شاطم اور اس کا مہمان لائتس ایک دوسرے کے ساتھ کسی قدر گھل مل گئے تھے۔ شاطم نے کہا، تم اسلام کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یہ باتیں تو تمہیں میں بھی بتا سکتا ہوں، لیکن ذرا اس مسلمان عالم کا نام تو بتاؤ جس کے پاس تم جانے والے تھے۔ میں بھی تو جانوں کہ آخر بامیان میں مجھ سے زیادہ صاحب علم کون ہے۔ لائتس کو شاطم کی تحلی اور صاحب علم ہونے کا زحم اچھا نہ لگا۔ اس نے کسی قدر سنجیدگی سے جواب دیا، غالباً ان کا نام بصیر الملک نظامی تھا۔ لائتس کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ بوڑھا شاطم اپنی جگہ پر کسمسا کر رہ گیا۔ اس نے سوچا، یہ نوجوان تو بہت قیمتی ہے جو براہ راست بصیر الملک تک رسائی رکھتا ہے۔ کیوں نہ اسے بصیر الملک تک جانے دیا جائے اور اس کی مدد سے اپنے ہدف تک رسائی حاصل کی جائے۔ اس کی آنکھوں میں موجود عیاری کی چمک دو چند ہو گئی۔ مان لائتس نے شاطم سے ایک چھپتا ہوا سوال کر دیا، محترم بزرگ، آپ تو فرما رہے تھے کہ ہفت اقلیم کے غیبی علوم آپ کی نظروں کے سامنے ہیں، پھر آپ کو مجھ سے مسلمان عالم کا نام پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ لائتس کے سوال سے شاطم میں ایک لمحے کے لیے گڑبڑا سا گیا۔ اگلے لمحے اس نے فوراً اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے کہا، نوجوان، میں تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ تم دروغ گوئی سے کام لیتے ہو یا راست گوئی سے۔ اب میں مطمئن ہوں، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم ایک سچے اور کھرے انسان ہو۔ میں تمہاری طرف شفقت پدری کا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ آج سے تم میرے منہ بھولے بیٹے ہو۔
تمہیں جس چیز کی طلب ہو تم بلا جھجک مجھ سے مانگ سکتے ہو، میں تمہیں اسی سرائے میں ملوں گا۔ ہاں، تو تم نے بتایا نہیں کہ اسلام کے بارے میں وہ کون سے سوالات ہیں جن کا جواب تمہیں چاہیے۔ لیکن اب لائتس اس بڈھے سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے اپنے مخصوص باروب انداز میں کہا، محترم بزرگ، میں یہ سوالات بصیر الملک سے ہی پوچھوں گا، وہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں آپ سے بھی پوچھوں گا۔ میں تو علم کا پیاسا ہوں، سر دست میں وہیں جانا چاہتا ہوں، لہٰذا اب مجھے اجازت دیجیے۔ شاطم دل ہی دل میں پیچتاب کھا کر رہ گیا، لیکن وہ بہرحال اس نوجوان کو اپنے ہاتھ سے نکلنے نہ دینا چاہتا تھا۔ اس نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بہت اچھا، جیسے تمہاری مرضی، لیکن تم نے میری محبت کا جواب نہیں دیا۔ میں نے تمہیں بیٹا کہا ہے۔ بے شک میں آپ کی محبت اور خلوص کی قدر کرتا ہوں۔ آپ نے مجھے بیٹا کہا ہے تو میں بھی آپ کو ایک باپ کا صحیح احترام دوں گا۔ میں آپ سے ملنے کے لیے ضرور دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اتنا کہتے ہی لائتس اٹھ کھڑا ہوا۔ توہن کرہن شاطم کو بھی اٹھنا پڑا۔ لائتس نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں بوڑھے شاطم سے اجازت چاہی اور چل دیا۔ جب تک لائتس سرائے سے نکل نہ گیا، شاطم اسے پیچھے سے گہری نظروں کے ساتھ گھورتا رہا۔ جو ہی لائتس سرائے سے باہر نکلا، شاطم نے سرائے میں موجود ایک نوجوان کو اشارے سے اپنی جانب بلایا اور تیز لہجے میں حکم دیا، باقر، فی الفور اس نوجوان کا تعاقب کرو۔ آج سارا دن تمہیں اس کی سرگرمیوں پر نظر رکھنی ہے، ایک ایک بات کا گہری نظر سے جائزہ لینا۔ میں ذرا سی کوتاہی بھی برداشت نہیں کروں گا۔ اگلے لمحے وہ نوجوان جسے شاطم نے باقر کہہ کر پکارا تھا، بجلی کی سی تیزی کے ساتھ باہر کی طرف لپکا۔ یہ دن کا وقت تھا۔ لائتس مہر النساء کے گھر پہنچا تو اسے بتایا گیا کہ مہر النساء جامعۃ الراشدات میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئی ہے۔ لائتس یہ نہ جانتا تھا کہ مسلمانوں میں طالبات کے لیے الگ مکاتب اور لڑکوں کے لیے الگ مکاتب کا رواج تھا۔ لائتس بغیر سوچے سمجھے پیدل ہی جامعۃ الراشدات کے دروازے پر جا پہنچا۔ دربان نے اسے اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دی تو لائتس کو مایوسی ہونے لگی۔ وہ اپنے طاقت سے بالکل بے خبر تھا، حالانکہ اس سے کچھ فاصلے پر بوڑھے شاطم کا جاسوس باقر اس پر گہری نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ ٹھیک اسی وقت جب لائتس مایوس ہو کر واپس لوٹنا چاہتا تھا، دربان نے اسے آواز دے کر پکارا اور اس کا نام پوچھا۔ لائتس نے اپنا نام بتاتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ وہ فی الحقیقت بصیر الملک سے ملنا چاہتا ہے۔ لائتس کے منہ سے بصیر الملک کا لفظ سننے کی دیر تھی کہ دربان چونک اٹھا۔ جامعۃ الراشدات کے دربان کو بصیر الملک کے محافظ سپاہیوں نے حالات کی سنگینی سے آگاہ کر رکھا تھا، چنانچہ ایک اجنبی اور غیر متعلقہ شخص سے بصیر الملک کا نام سنتے ہی دربان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے لائتس کو دروازے پر کھڑا رہنے کی تاکید کی اور خود سر پر پاؤں رکھ کر اس طرف کو بھاگا جہاں شیخ نظامی کے لیے مقرر کیے گئے کوتوال شہر کے 4 تجربہ کار سپاہی موجود تھے۔ سپاہیوں کے سالار کو دربان نے ایک اجنبی نوجوان لائتس کے بارے میں بتایا تو سب چونک اٹھے۔ انہیں یوں لگا گویا حسن بن صبا کا قاتل فدائی بصیر الملک کے قتل کی نیت سے یہاں آن پہنچا ہو۔ چاروں سپاہی مستعد ہو گئے اور دربان کے ہمراہ جامعۃ الراشدات کے بڑے دروازے کی جانب چل دیے۔ جو ہی یہ لوگ دروازے پر پہنچے تو یہ دیکھ کر ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہ اجنبی نوجوان وہاں موجود نہ تھا۔ دراصل ٹھیک اس وقت جب سپاہی دربان کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے، مہر النساء کی نظر لائتس پر پڑ گئی۔ وہ غالباً مدرسے کے دروازے کے پاس ہی سے گزر رہی تھی۔ مہرو نے بغیر کسی سے اجازت لیے لائتس کو اندر بلا لیا اور اپنے ہمراہ لے کر رئیس الجامعہ کے دفتر کی جانب چل دی۔ دروازے پر آئے ہوئے محافظ پوری طرح سٹپٹا گئے۔ انہیں یوں لگا گویا ہاتھ آیا شکار نکل گیا تھا۔ وہ بڑی عجلت میں دائیں بائیں دیکھنے لگے۔ سپاہیوں کا سالار پاگلوں کی طرح سامنے دکھائی دینے والی ایک خاتون کی جانب دوڑا جو غالباً مدرسہ کی معلمہ تھی۔ سپاہیوں کے سالار نے انتہائی تیز لہجے میں اور باعجلت معلمہ سے دریافت کیا،
تھوڑی دیر پہلے مدرسہ کے دروازے پر ایک نوجوان موجود تھا، آپ نے اسے دیکھا؟ جی ہاں، وہ کوتوال شہر کی بیٹی مہرالنساء کے ہمراہ رئیس الجامعہ کے دفتر کی جانب گئے ہیں۔ اب تو گویا غضب ہی ہو گیا تھا۔ چاروں سپاہی دھڑ دھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ شیخ نظامی کے دفتر کی جانب دوڑے، لیکن جو ہی وہ دفتر کے دروازے پر پہنچے تو یہ دیکھ کر ان کی ساری تیزی جاتی رہی کہ بصیر الملک اجنبی نوجوان کے سامنے بیٹھے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ چاروں سپاہی ٹھنڈے ہو گئے۔ فی الحقیقت بصیر الملک لائتس کو مشورے دے رہے تھے کہ وہ اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے بغداد کے عظیم مدرسہ جامعہ نظامیہ کا قصد کرے۔ وہ جانتے تھے کہ جامعہ نظامیہ میں اس نوجوان کے ہر سوال کا عقلی اور نقلی جواب موجود ہے، لیکن بصیر الملک کی بات سن کر لائتس نے بتایا، آج صبح مجھے سرراہ ایک نیک اور عبادت گزار بزرگ ملے۔ انہوں نے مجھے فرمایا کہ ہفتہ اقلیم کے علوم ان کے سامنے آیا ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے ہر سوال کا جواب ان کے پاس ہے۔ بصیر الملک کے لیے یہ بات نئی تھی، ان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ تھوڑی دیر کچھ سوچنے کے بعد انہوں نے لائتس سے سوال کیا، ذرا ان بزرگ کا حلیہ تو بتائیے۔ لائتس نے شاطم کا حلیہ بصیر الملک کے سامنے بیان کیا۔ بصیر الملک کی آنکھوں میں کچھ دیر تک عدم پہچان کی جھلک رہی، لیکن اگلے لمحے وہ کھلکھلا کر ہنس دیے۔ اچھا، تم شاطم زابلی کی بات کر رہے ہو؟ میں اسے جانتا ہوں، وہ دیوانہ ہے، بازاروں میں گھومتا ہے اور اسی طرح کی الٹی سیدھی ہانکتا رہتا ہے۔ وہ مطلق جاہل ہے۔ پہلے تمار تھا، بامیان کے بازاروں میں کھجوریں بیچا کرتا تھا، خاصا دولت مند تھا، پھر نہ جانے اسے کیا ہوا کہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگا۔ سنا ہے کہ کبھی کبھی بیچ چوراہے میں بآواز بلند تقریر شروع کر دیتا ہے۔ بامیان کے علماء نے مجھ سے بات کی تو میں ہنس دیا۔ میں نے کہا، ارے وہ تو دیوانہ ہے، اپنے آپ کو منصور حلاج سمجھتا ہے۔ اس نے تمہیں یہ بھی کہا ہوگا کہ وہ غیب کی باتیں جانتا ہے۔ شاطم نے تو یہی کہا تھا۔ لائتس بصیر الملک کی باتیں سن کر پہلے حیران ہوا اور پھر وہ بھی ہنسنے لگا، لیکن مہرالنساء سنجیدہ تھی، وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا تھا، وہ خاموش رہی۔ دیر تک لائتس اور بصیر الملک کے درمیان بات چیت ہوتی رہی۔ لائتس اپنے دل میں پیدا ہونے والے سوال کرتا رہا اور بصیر الملک ہر سوال کا تسلی بخش جواب دیتے رہے، مگر اس تمام عرصہ میں مہرالنساء نہ صرف خاموش رہی بلکہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی رہی۔ غروب آفتاب کے بعد جب مقبول الدین بیگ گھر آیا تو مہرو تیر کی طرح لپک کر اپنے باپ کے پاس جا پہنچی۔ ابا جان، مجھے ایک سراغ ملا ہے، میں کہتی ہوں آپ شاطم تمار زابلی کی نگرانی کریں، وہ بوڑھا کھجور فروش جو بازاروں میں تقریر کرتا ہے۔ ابا جان، آج وہ صبح ہی صبح لائتس سے سر راہ ٹکرایا اور اس نے لائتس کو پہلی ملاقات میں ہی اپنا منہ بولا بیٹا کہہ دیا۔ میرا دل کہتا ہے کہ شاطم تمار باطنی ہے۔ کوتوال شہر اپنی پیاری بیٹی کی ذہانت کو داد دینے لگا، لیکن وہ زیر لب مسکرا بھی رہا تھا۔ باپ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر مہرو چڑ گئی۔ یہ کہ آبا جان، میں نے آپ کو اتنا بڑا سراغ دیا اور آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ نہیں بیٹا، میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا، میں تو تمہاری ذہانت کی داد دینے کے لیے مسکرا رہا ہوں، کیونکہ تم نے بھی وہی سوچا جو بہت پہلے میں نے سوچ رکھا ہے۔ شاطم تمام پر میری کڑی نظر ہے، مجھے ایسے شواہد ملے ہیں کہ وہ مشکوک سرگرمیوں میں ملوث ہے، لیکن میں براہ راست اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ ایک تو دربار رے تک اس کی رسائی ہے اور دوسرا یہ کہ میں اسے اس کے تمام گروہ سمیت گرفتار کرنا چاہتا ہوں۔ تم فکر مت کرو، تمار میری نظروں میں ہے۔ مہرالنساء کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جب سے وہ ان معاملات میں ملوث ہوئی تھی اسے ہر قدم پر اپنے باپ کی قابلیتوں کا حیران کن حد تک اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ فرط جذبات سے باپ کے ساتھ لپٹ گئی۔